بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی دلشاد خان۔ پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر تمام میرے پاکستانی بھائیوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان پولیٹکس ود ڈی کے۔ اس وقت ملک میں حکومتی ایوانوں میں اور طاقت کی راہداریوں میں کافی کھینچا تانی چل رہی ہے، کافی اضطراب ہے، کافی بے چینی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 29 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ میں اور ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے منتخب کیے جانے والے چیف آف آرمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی۔ اس وقت ایک دو دن سے یہ چل رہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے کہ ہم نے سمری بھیج دی ہے، منسٹری آف ڈیفنس میں کہا جاتا ہے کہ سمری آ گئی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں سمری نہیں آئی، پھر جی ایچ کیو کے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سمری بھیج دی ہے، پھر کہا جاتا ہے جی سمری ٹھیک ہے آ گئی ہے۔ کافی عجیب سی ہے کہ کوئی کلیئر نہیں ہے، ایک عجیب سی کمپلیکیٹڈ قسم کی سٹیٹمنٹس ہے، ان کے بیانات میں کافی تضادات ہیں۔ کبھی یہ کہتے سمری آ گئی ہے، کبھی کہتے نہیں آئی، کبھی کہتے کہ ہم نے بھیج دی ہے، وہ کہتے ہمیں وصول نہیں ہوئی۔ کافی عجیب سا انہوں نے اضطراب قائم کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایون کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں چیف آف آرمی سٹاف کا تعینات کیے جاتے ہیں اور عوام کو ان کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایران میں بھی ایسے ہوتا ہے، آپ ترکی میں دیکھ لیں، کہیں اور بھی دیکھ لیں، لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی پہ بھی سیاست کی جاتی ہے، اور ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف آئے، ہماری مرضی کا آئے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوام کے لیے کوئی فائدے کے لیے وہ ہوگا یا پروفیشنل لیا جائے یا ملک کے لیے کام کرے، اس کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ذاتی مفادات کے لیے وہ کام کرے، ہمارے ذاتی مفادات کا تحفظ کرے اور ہمارا فیورٹ ہو، تاکہ وہ ہمیں زیادہ زیادہ فیسلٹیٹ کر سکے۔ اسی طرح کے حالات ادھر چل رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب بازد ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، جبکہ زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں جنرل عامر کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے۔ باجوہ صاحب کی کوشش ہے، باجوہ صاحب نے حکومت کو بھی پروپوزل دی کہ آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد صاحب کو بنا دیں اور چیف آف آرمی سٹاف اثر عباس صاحب کو بنا دیں، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو 6 ماہ کے لیے مجھے ایکسٹینشن دے دیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اگر بنائیں گے چیف آف آرمی سٹاف تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بنائیں گے۔ کافی کل کی تگودو اور کھینچا تانی اور تضادات، اور ایک بیان اس کا پھر دوسرا اس کو تردید کر رہا ہے، پھر بیان آ رہا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہ 1-2 دن ہم مزید انتظار کریں گے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا حق ہے، رائٹ ہے ان کے پاس کہ وہ کسی بھی نام کا نئے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے کسی بھی جنرل کے نام کا اعلان کر دیں۔ کبھی وہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کہ ہمیں ضرورت ہے سمری کی، سمری کے بغیر بھی ہم نئے چیف آف آرمی سٹاف کا پی ایم صاحب اعلان کر سکتے ہیں۔ نہیں تو یہاں پہ بھی غور و خوض اس بات پہ بھی کیا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا جائے، ڈی نوٹیفائڈ کر کے نئے چیف آف آرمی سٹاف کا اعلان کر دیا جائے۔ کافی قانونی پیچیدگیاں بھی دیکھی جا رہی ہے، کافی معاملات پہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، کافی قانونی نکات کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اب ایٹ دا اینڈ فائنلی سمری آ چکی ہے، جس میں 6 سینئر جو سے ہیں وہ جنرلز کے نام ہیں۔ پہلا نمبر جو سا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے، دوسرے نمبر پہ جنرل سائر شمشاد صاحب ہیں، تیسرے نمبر پہ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، چوتھے نمبر پر جنرل نعمان صاحب ہیں، 5ویں نمبر پر جنرل فیض حمید صاحب اور 6ٹھے نمبر پر جنرل عامر صاحب ہیں۔ ان 6 ناموں میں سے اب ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ایک جو سا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا نام اناؤنس ہونا ہے۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹے بہت اہم ہے۔ 24 سے 36 گھنٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 24 تاریخ کی شام کو شہباز شریف صاحب نے ٹرکی جانا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو کرنٹینہ ہوئے تھے کووڈ-19 کی وجہ سے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں بھی، ایک میں آپ کو یاد ہوگا، آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا اور سن بھی لیں گے، کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کووڈ-19 انہیں ہوا ہے یا ہمارے ملک میں آج کل جو ایک وائرس آیا ہوا ہے کووڈ-29 وہ ہوا ہے۔ سمری آنے کے بعد شہباز شریف صاحب کرنٹینہ سے باہر نکلے، انہوں نے اجلاس بلایا جس میں خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر صاحب تھے،
اس کے بعد انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب یہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں اور اس کے بعد وزیر قانون جو لاء منسٹر ہیں ایاز صادق صاحب انہیں بلایا, میٹنگ کی, اور یہ بات تو ثابت کرتی ہے کہ میرا کہنا ٹھیک تھا کہ کووڈ-19 کی انہیں پرابلم نہیں تھی. انہیں جو وائرس ہوا تھا جس کی وجہ سے کرنٹائن ہوئے تھے وہ کووڈ-29 تھا. کووڈ-29 کی وجہ سے ہوئے تھے. جیسی سمری آئی وہ باہر آ گیا کرنٹینا سے اور انہوں نے میٹنگ کی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی سمری کے آنے کے بعد اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اہم ہے, اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آج رات کو یا کل جو سا کابینہ کا اجلاس ہوگا, کابینہ کا اجلاس کر کے ان میں سے 2 ناموں کو فائنل کر لیا جائے گا, کیونکہ کل رات کی فلائٹ سے شہباز شریف صاحب ٹرکی چلے جائیں گے, اس وائرس کو ساتھ لے کے جائیں گے, کیونکہ جس وائرس کی وجہ سے وہ کرنٹین ہوئے تھے اس وائرس کا بلکہ سلوشن نکال کے جائیں گے. ابھی ملک کے حالات, اکنامکلی حالات کچھ بہتر نہیں ہے. یہ تو ہوگا کہ نام فائنل ہونے کے بعد کچھ گرد بیٹھ جائے گی, کچھ سکون ہو جائے گا. یہ جو ہمارے پولیٹیکلی جو ایک عجیب سا ایک کیوس کریٹ ہوا ہے نئے چیف آف آرمی سٹاف کے تعیناتی پر, یہ تو ہو جائے گا ٹھنڈا. لیکن 26 کو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ راولپنڈی میں آئیں گے. عمران خان صاحب نے ایک چیز یہاں پہ میں اور ذکر کروں کہ کہا جاتا تھا کہ انہیں سیاست نہیں آتی, انہیں سیاست کا نہیں پتہ. انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ کافی جو حکومت ہے اس میں اتحادیوں میں اور حکومت میں اور ایون کہ آرمی میں بھی ایک اضطراب ہے, بے چینی, ایک کھینچا تانی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیا. انہوں نے کہا جو مرضی نیا چیف آف آرمی سٹاف آئے, مجھے کوئی نام سے ایشو نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی آئے گا میرے لیے قابل قبول ہے. ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف جب بھی کوئی نیا چیف آف آرمی سٹاف تعینات کرتا ہے یا کوئی بھی اہم عہدوں پہ تعیناتی کرتا ہے تو وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے, وہ ملک کا مفاد نہیں دیکھتا. اس چیز کا ریزرویشن ابھی بھی انہیں ہے, لیکن وہ اس سے الگ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی کر لیں, میں اس سے آگے نکل چکا ہوں, میں الیکشن کو دیکھ رہا ہوں, میں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا. اس کا ہم نے دیکھا کہ یہ اتحادی جماعتیں بھی اور نون لیگ بھی, حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ عمران خان اختلاف کر رہا ہے, عمران خان کو مسئلہ ہے. یہاں حتیٰ کہ بلاول زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی جس میں پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو وہ تھریٹ دیتے ہوئے نظر آئے کہ جی آپ کے پاس آخری موقع ہے, اگر آپ نے اس میں کوئی جو سے رکاوٹ ڈالی تو ہم یہ ہوگا وہ ہوگا, ڈیفرنٹ تھریٹ دی, جبکہ تھریٹ دینا بنتا نہیں تھا. ایون کہ خواجہ آصف صاحب بھی جب سمری کا نہ آنے کا ہوا کہ پہلے کہا کہ آ گئی ہے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آئی, تو نیشنل اسمبلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی میں بولے جانے ہر الفاظ کی انہیں ایکسیپشن ہوتی ہے, اس کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جاتا, استثناء انہیں حاصل ہوتا ہے. اس پہ وہ کافی گرجے برسے اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی سمری نہیں آئی, یہ میڈیا نے کیا ہے, میڈیا غلط جو سا رپورٹنگ کر رہا ہے. پھر انہیں یاد آیا کہ جو زخم یا ان کے مطابق جو لگے ہوئے ہیں اس قوم پہ کہ 36 سال جو حکمرانی کی ہے فوج نے, مارشاء اللہ لگائی اور 4 ادوار میں ہوئے, اب بھی تعیناتی میں فوج اپنا کردار ادا کرتی, نئی حکومت کے بننے میں آنے میں کافی گن گرج سنائی ہمیں دی. پرانا انہوں نے اپنا موڈ دکھایا کہ یہ میں اپنے پرانے موڈ پہ آ رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے. ان کے دیکھا دیکھی باقی منسٹر بھی آئے, انہوں نے بھی ایسی تقاریر کی, آرمی کے خلاف کافی بولے, آرمی کو کافی برا بلا کا اور ماضی انہیں یاد کرایا. بس یہ چلتا رہا. اب امید ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں اگر کوئی بے وقوفی حکمران طبقے کی طرف سے نہ ہوئی اور ایسی حرکت نہ ہوئی یا ایسا کوئی عمل نہ ہوا تو انشاءاللہ چیف آف آرمی سٹاف کے نئے کی تعیناتی ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو پھر حالات ہنوز ابھی تک خراب ہے جب تک نئے چیف آف آرمی سٹاف نہیں آتے. ہاں یہ ہوا ہے کہ باجوہ صاحب نے آج GHQ میں اپنا الوداعی خطاب کر دیا ہے. انہوں نے تاریخ کو بھی دہرایا, انہوں نے 1971 کی وار کا بھی بات کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 21 سے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, پولیٹکس کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے. یہ تو 2008 میں بھی کہا تھا انہوں نے. آپ کو شاید یاد ہو کہ آرمی نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ISI میں سے پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ISI آرمی پولیٹکس میں انوالو رہی. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہوا ہے رجیم چینج, اس میں بھی ان کا کردار ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کردار نہیں تھا, کردار تو تھا. اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتے, کردار تو انہوں نے اپنا ادا کیا. کافی گلے شکوے بھی انہوں نے کیے
کہ انڈیا میں آرمی کو اتنا برا نہیں کہا جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا، تنقید نہیں کی جاتی، یہاں نہیں کی جاتی، وہاں نہیں کی جاتی، کافی گلے شکوے کیے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے گلے شکوے اپنی جگہ ہیں، لیکن انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر تنقید ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ خود ہے۔ انڈین آرمی ملک کی پولیٹکس میں اتنی انوالومنٹ نہیں کرتی جتنی پاکستان آرمی کرتی ہے۔ پاکستان آرمی کی انوالومنٹ کی وجہ سے ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، اگر یہ انوالومنٹ نہ کرے تنقید بھی نہ ہو۔ کافی گلے شکوے عوام کو بھی ہیں، ان کو بھی ہے، انہیں ہم چھوڑتے ہیں۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے کا اس طرح ہے کہ آج رات یا کل کابینہ کا اجلاس ہوگا تو یہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہو جائے گی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور پلیز کومنٹس کیجیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔